بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے آپ معزز دوستوں کے لیے انتہائی اہم ہے اور دل لگا کر لازمی سنیں، یعنی فرشتوں کا عاجز ہونا ہے۔ آج ہمارا پارٹ 1 میں فرشتوں کا عاجز ہونا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عاجز کا اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس خدمت کے اہل تھے نہ وہ بشر ضروریات سے واقف تھے۔ اب یہاں مطلب وہ فیصلہ ہو رہا ہے، آپ لوگ ناظرین غور سے سنیں کہ فرشتوں کو جب حکم ہوا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور نہ ان کو کسی قسم کی چیزیں بتائی گئی تھی، اس لیے ان کو سوائے لا علم لانا کہنے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، جیسا کہ ارشاد ہے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ یعنی اس کا جو ترجمہ ہے، فرشتوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو بتایا۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بے شک آپ ہی علم اور حکمت والے ہیں۔ اب یہ موضوع ہوا ختم، اب دوسرا چیپٹر ہے، پارٹ ہے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کیا تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام و خواص بتانا شروع کر دیے، جو اشیاء یعنی جو اشیاء زمین پہ تھے۔ اس نے محض حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کا اظہار تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ فرشتوں میں سب باتوں کو سمجھنے کی قابلیت ہی کہاں تھی، جن میں استعداد خیر و شر نہ ہو اور جو انسانی طبیعت کے خوگر نہ ہوں، خواہ وہ جنات ہوں یا فرشتے، وہ نیابت و خلافت کے اہل نہیں ہو سکتے۔ فرشتوں میں تو شر کی صلاحیت ہی نہیں، البتہ جنات میں خیر کی صلاحیت تو ہے، مگر ان میں شرکا اس قدر غالب ہے کہ ان میں خیر کی صلاحیت بہت کمزور اور ضعیف ہے، لہٰذا انسان ہی اس کا اہل تھا اور اس کو ہر چیز کا علم دیا گیا۔ نیز اس واقعہ سے عالم کی عابد پر فضیلت بھی ظاہر ہوگی، جیسا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کہا فضلی علی دناکم۔ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے اور بزرگی حاصل ہے جیسی میری بزرگی ایک معمولی درجہ کے مسلمان پر۔ یہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت۔ اب اس کا پارٹ نمبر تیسرا ہے، یعنی 3 ہے، اللہ تعالیٰ کا فخر۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا قال علم اقل لاکم انی عالم غیب السماوات والارض وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یعنی ابھی دیکھیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بعید کو میں ہی جانتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں سے بات کر رہا ہے، فرشتوں سے مخاطب ہے، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو، یہ چیز۔ اب اس کا چوتھا پارٹ ہے، فرشتوں کو سجدہ کا حکم اور ابلیس کا انکار۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری سامنے آ گئی تو اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا
اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا، غرور کیا، یعنی نخرے دکھائے اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا تو لازمی کمنٹس میں لکھیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ دیکھیں کب سے میں ویڈیو دے رہا ہوں، آپ کے ایک سبسکرائب سے میرے حوصلے بڑھتے ہیں۔ شکریہ۔